الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جانور کے اندر کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں، کتنے آدمی مل کر ایک جانور کی قربانی دے سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو چھوٹا جانور ہے، بکرا، بکری، چھترا، بھیڑ، دمبا، یہ تو دو آدمی مل کر نہیں کر سکتے، ایک آدمی ہی کرے گا۔ البتہ اس کے زیر کفالت جو گھر والے ہیں ان کی طرف سے وہ کفایت کرے گا، یعنی ایک گھر والوں کی طرف سے ایک جنا بکرا، چھترا وغیرہ یہ کفایت کر جاتا ہے۔ اس میں ایک سے زیادہ گھر والے شریک نہیں ہو سکتے۔ البتہ جو بڑا جانور ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اس میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور ان کی آخری حد جو ہے یہ بیان کر دی گئی ہے۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا، قربانی کی عید کا موقع آ گیا، تو ہم نے مل کر قربانیاں کی۔ تو گائے کے اندر ہم 7 افراد شریک ہوئے، اور اونٹ کے اندر 10 افراد شریک ہوئے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ حد ہے کہ گائے کے اندر 7 آدمی، 7 گھر یہ شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کے اندر 10 آدمی اور 10 گھر یہ شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس سے یعنی کم مل کر یہ قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ کی حد بیان کی گئی، ورنہ 2 بندے مل کر، بلکہ ایک بھی اگر کرنا چاہے تو وہ پورے اونٹ کی، پوری گائے کی، بیل کی قربانی کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ تو اگر استطاعت ہو تو ایک ہی آدمی بڑا جانور بھی کر سکتا ہے، اگر استطاعت نہ ہو تو اس کے اندر دوسروں کو شریک کر سکتا ہے۔ 7 آدمی گائے اور بیل کے اندر اور 10 آدمی اونٹ کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔